حضرت مسلم کے بیٹے اور حضرت عقیل کے فرزند آگے بڑھے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم جائیں گے، ان سے مقابلہ کریں گے۔ عبداللہ بن مسلم، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، یہ تینوں میدان میں گئے۔ کتابوں میں ہے انہوں نے 140 یزیدیوں کو کاٹا، جواں مردی کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر یہ تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ امام دوڑے ہوئے جاتے ہیں، ایک ایک ساتھی کا ناشا اٹھا کر لاتے ہیں، خیموں کے پاس رکھتے ہیں۔ آپ کے بھائی شیر خدا کے بیٹے آگے بڑھے، بھائی ہم بھی آپ پر اپنی جان قربان کریں گے۔ آپ نے حضرت عباس کو روک لیا، باقی 4 بھائیوں کو اجازت دی۔ ان 4 بھائیوں نے میدان میں جا کر بتا دیا ہم شیر خدا کے بیٹے ہیں، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مگر وہی درندگی کے ایک پر سینکڑوں چھوڑ دیے جائیں، کب تک مقابلہ کرتے؟ یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب آپ کے سامنے ایک دل ہلا دینے والا، تڑپا دینے والا منظر ہے۔ امام حسن کی آنکھوں کے تارے، امام حسین کے بھتیجے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے قاسم، اس کی منگنی آپ کی بیٹی حضرت سکینہ سے ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹا تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم چچا کے ساتھ اس لیے نہیں آئے ہو کہ میدان میں جا کر تیر کھانے، تلواروں سے گھائل ہونے کی اجازت مانگو گے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ میرے بھائی کی خواہش تھی تیری شادی میری بیٹی سے ہو، میرے بعد سکینہ سے شادی کر لینا۔ حضرت قاسم کہنے لگے بابا، چچا جان سنیں، مجھے میرے ابا جان نے ایک وصیت کی تھی، لکھ کر دی تھی، فرمایا اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا، جب کوئی بہت مشکل وقت آئے اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ بطور تعویذ میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا۔ آج سے زیادہ مشکل وقت کون ہوگا، میں نے اس کو کھول کے پڑھا ہے۔ میرے بابا نے لکھا قاسم بیٹا ایک دن میرا بھائی کربلا میں دشمنوں میں گر جائے گا، اس دن اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنا۔ مجھے قیدی بنا کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں جنت کا دولہا بنا کر سوار کیجئے۔ امام نے بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، نہ جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا تو یہ دیکھا جو پرچم نانا نے اونچا کیا وہ نیچے نہ ہونے پائے۔ جوان بھتیجے کو بھی رخصت کر دیا، یہ میدان میں گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا ایک آتا ہے، تم اس کے پیچھے سینکڑوں کی طرح پڑ جاتے ہو، سینکڑوں اس پہ پل پڑتے ہو۔ یہ کوئی بات نہیں، میں علی کا پوتا ہوں، تم میں تنہا کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے؟ ارزق ایک پہلوان تھا، بڑا مشہور، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا سینکڑوں نہیں بلکہ کہا جاتا تھا 1000 سے اکیلے زور لگاتا تھا، بڑا پہلوان مشہور۔ اور اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا ہے۔ ابن سعد نے اس کو اشارہ کیا جاؤ مقابلہ کرو۔ اس نے کہا واہ صاحب آپ نے میری بہت قدر کی، یہ لڑکا، میں 1000 کا مقابلہ کرنے والا پہلوان، یہ میری توہین ہے۔ آپ کو اگر چاہیے اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ۔ اس کے بیٹے کے پاس گھوڑا بھی بہت اچھا تھا، تلوار بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے آ کر امام پر وار کیا، امام نے اپنے آپ کو بچایا، ایک ہی وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، امام نے اس کو بھی، اس کا گھوڑا بھی چھین لیا، اس کی تلوار بھی چھین لی، تیسرا چوتھا 4 کو تڑپا دیا۔ ارزق کی تو آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، اس نوجوان نے میرے 4 بیٹوں کو، میری زندگی کی کمائی کو ختم کر دیا ہے۔ وہ گالیاں بکتا
بھاگتا ہوا، تلوار گھماتا ہوا بڑے زور سے آیا اور اس نے آ کر وار کرنا چاہا۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے، داؤ سے کھیلی جاتی ہے۔ گالیاں دے رہا تھا، شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، اور پہلوان بڑا مشہور تھا۔ حضرت قاسم نے کہا تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین کسنی تک نہیں آتی، تو اپنے آپ کو جنگجو پہلوان کہتا ہے۔ اس نے ذرا زین کی طرف دیکھا، توجہ ہٹی، امام نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پورے لشکر میں شور مچ گیا۔ اس نوجوان نے ارزق جیسے پہلوان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، اب کوئی آپ کا اکیلا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، چاروں طرف سے آپ پر یلغار ہو گئی۔ کس کو کاٹا جا رہا ہے، کس کو چھلنی کیا جا رہا ہے؟ حضرت قاسم کو سواری سے اٹھا کر نیچے لایا گیا، ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے چچا کو پکارا، یا اماں میرے چچا آؤ مجھے پکڑو۔ امام گئے، دیکھا جوان بھتیجے کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ امام نے جن اپنے جذبات کا اظہار کیا، شاعر ترجمانی کرتا ہے، ہائے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پر ہمارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے میرے بھائی کے فرزند قاسم، یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ امام نے جوان بھتیجے کا لاشا بھی اٹھایا، خیموں کے پاس لا کے رکھا، بیبیوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے لگی۔ امام کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر، دل ہلا دینے والا منظر، آپ کی بہن سیدہ زینب اپنے مہر و ماں، اپنے چاند سورج کو لیے کھڑی ہیں، محمد و اون کو لیے کھڑی ہیں۔ بھیا یہ بھی ماموں پر قربان ہونا چاہتے؟ فرمایا میری بہن مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو۔ یہ ماموں کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ لڑنے کی اجازت چاہیں گے، یہ تو ماموں کے ساتھ آئے تھے کہ ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، میں کس طرح ان کے پھول سے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی کل قیامت کے دن میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ لیا کہ جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا پیش کیا، کاش مجھے اجازت ہوتی میں تم پر جان قربان کرتی۔ آپ نے سیدہ زینب کو صبر کی تلقین کی، محمد و اون کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ آئیے آپ کو ان بچوں کا تعارف کرا دوں، ان کی زبانی۔ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شق تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار،
ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے۔ میرے آقا